بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کی طرف سے ڈیم سے پانی چھوڑنے کے الزامات، پاکستان میں سیلابی صورتحال خطرناک۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں پانی چھوڑنے سے پنجاب میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو ممکنہ سیلابی ریلوں کی پیشگی وارننگ جاری کی۔ دریائے چناب میں ہیڈمرالہ پر پانی کا بہاؤ 9,50,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ قصور، ناروال اور سیالکوٹ سمیت متعدد علاقوں میں دیہات زیر آب ہیں۔ پاک فوج اور ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اور ناقص انفراسٹرکچر سیلاب کی بڑی وجہ۔ پاکستان میں بار بار آنے والے سیلاب موسمیاتی تبدیلی اور ناقص انفراسٹرکچر کا نتیجہ ہے۔ شدید بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریاؤں میں طغیانی بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق جنگلات کی کٹائی اور دریاؤں پر تجاوزات نے نقصانات کو بڑھاوا دیا ہے۔ شہری علاقوں میں نالوں کی بندش سے اچانک سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ حکومتی اداروں سے فوری اصلاحات اور ڈیمز کی تعمیر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی ممکنہ حکمت عملی معاشی نقصان کا خطرہ۔ بھارت پر الزام ہے کہ وہ سیلاب کے وقت پانی چھوڑ کر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بھارتی ڈیمز جیسے بھاکڑا، پونگ اور چمرا سے پانی کے اخراج سے فصلیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت سنتاس معاہدے کے باوجود پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان سے بہتر واٹر مینجمنٹ پالیسی کی ضرورت ہے۔ 31 اگست سے شدید بارشوں کی پیشگوئی، سندھ میں بھی ہائی الرٹ۔ پی ڈی ایم اے نے 31 اگست سے پنجاب اور سندھ میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ہے، جس سے سیلابی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ناروال، شکر گڑھ اور لاہور سمیت کئی شہر خطرے کی زد میں ہیں۔ ریسکیو 1122 ہائی الرٹ پر ہے اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ کرتارپور اور دیگر علاقوں میں تباہی، فصلوں اور مویشیوں کو نقصان۔ بھارت کے چمرا ڈیم سے پانی چھوڑنے سے کرتارپور اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں شدید تباہی ہوئی۔ کھڑی فصلیں، خاص طور پر دھان اور چارہ جات، مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مویشیوں کی ہلاکت سے خوراک کی قلت کا خدشہ بڑھ گیا۔ مقامی انتظامیہ کی ناکامی پر عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاک فوج نے امدادی آپریشن شروع کر دیے ہیں، لیکن حالات ابھی بھی بے قابو ہیں۔ بھارت کی جنگی تیاریاں، ایل او سی پر فوجی حرکت تیز۔ بھارت نے باقاعدہ جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور ایل او سی پر بڑی تعداد میں فوجی دستے پہنچ چکے ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان نقل و حرکت کی تصدیق کر دی۔ بھارتی اسلحہ اور قافلوں کی تعیناتی کو بڑے حملے کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع بھی فوجی سرگرمیوں میں اضافے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا اعتراف، اگلی جنگ مزید خوفناک ہوگی۔ بھارتی آرمی چیف نے پاکستان سے حالیہ جنگ ہارنے کے بعد نیا بیان جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ جنگ مزید خوفناک اور خطرناک ہوگی۔ بھارتی سی ڈی ایس نے فوج کو پیغام دیا، امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیاری کرو۔ انہوں نے مزید کہا، بھارت امن پسند ملک ہے، لیکن کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان جنگی عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ اتر پردیش میں بھارتی میزائل کی خفیہ تنصیب بے نقاب۔ بھارت کی خفیہ بیلسٹک میزائل فیکٹری کی مبینہ ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں۔ یہ تنصیب اتر پردیش میں موجود ہے اور گروپ نے اندرونی نقشے لیک کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ بھارت نئی بیلسٹک میزائلز کی نئی طویل جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت اپنی سیاست بچانے کے لیے جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ امریکہ پہلے ہی بھارت کے عزائم کو بھانپ چکا ہے۔ سرحدوں پر جنگی مشقیں، بھارت کے عزائم واضح۔ بھارت نے راجستھان، پنجاب اور سمندری حدود میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کی ہیں۔ ایل او سی پر فضائیہ اور ڈرون ایکسرسائز میں بھی تیزی دیکھنے میں ملی۔
بھارتی بحریہ نے پاکستان کی حدود کے قریب فائرنگ ڈرلز بھی کی۔ ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ڈرون شکن ہتھیار بھی سرحد پر تعینات کر دیے گئے۔ پاکستانی انٹیلیجنس کو خدشہ ہے کہ بھارت کسی بھی وقت جارحیت کر سکتا ہے۔ بھارت کا فالس فلیگ پلان، پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ حالیہ دنوں میں جعلی انکاؤنٹر اور دہشت گردوں کے داخلے کے الزامات لگائے گئے۔ بھارت نے پاکستان پر جاسوس کبوتر اور بیلون بھیجنے جیسے مضحکہ خیز دعوے بھی کیے۔ مقامی لوگ بھارتی فوجی حرکات سے خوفزدہ ہیں اور خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ بھارت دوبارہ جنگی ایڈونچر کر سکتا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی روسی ہم منصب سے براہ راست بات چیت کے لیے تیار۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے تاحال ایسی کسی ملاقات سے انکار کر دیا۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ ترکیہ سمیت خلیجی عرب ممالک اور یورپی یونین کو نیٹو سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ زیلنسکی نے مزید کہا ہے کہ پیوٹن سے مذاکرات کی وجہ جلد جنگ بندی کرنا ہے۔ رواں ہفتے یورپ اور عرب ممالک کے رہنماؤں سے رابطہ کروں گا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری، سرحدوں پر ٹینک تعینات۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سرحدی علاقوں میں اسرائیلی فوجی اور ٹینک تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کابینہ کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا، جس میں غزہ پر نئے فوجی آپریشن کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ ادھر غزہ پر اسرائیلی فضائی حملے مسلسل جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 64 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں امداد کے منتظر 13 شہری بھی شامل تھے۔ النصر ہسپتال پر حملے، حماس کا اسرائیل کو چیلنج۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ سے النصر ہسپتال پر حملوں میں شہید 21 افراد سے متعلق اسرائیل کو چیلنج دے دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس نے اپنے حالیہ بیان میں واضح کیا ہے کہ النصر ہسپتال پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے 21 افراد میں سے کوئی بھی مزاحمتی تنظیم کا حصہ نہیں تھا۔ گزشتہ روز اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اور اس نے حماس کے جاسوسی کرنے والے کیمرے کو نشانہ بنایا اور طبی سہولت پر حملے میں 6 مزاحمت کاروں کو شہید کیا۔ تاہم حماس نے اسرائیل کے ان دعووں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل مزاحمت کاروں کے ناموں کا اعلان کرے۔ جوہری ہتھیاروں میں کمی، چین نے روس اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا۔ چین نے روس اور امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں میں کمی کے مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سہ افریقی ایٹمی تخفیف اسلحہ بات چیت غیر معقول ہے، کیونکہ چین کے پاس جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ امریکہ اور روس کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بیجنگ کو ایسے مذاکرات میں شامل کرنے کی کوشش کرنا حقیقت سے دور کرنے کے مترادف ہے۔ امریکہ اور چین کا اسٹریٹجک ماحول اور جوہری پالیسی بالکل مختلف ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یمن سے داغے جانے والے میزائل ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یمن سے داغا گیا میزائل ناکارہ بنا دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے جواب میں یمن سے حوثیوں نے باقاعدگی سے اسرائیل پر میزائل حملے کیے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں سائرن بج اٹھے، جس کے بعد یمن سے داغا جانے والا ایک میزائل IAF نے ناکارہ بنا دیا۔ ایران کے عالمی جوہری ادارے کے معائنہ کاروں کے ملک میں داخلے کی تصدیق۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ عالمی ادارے IAEA کے معائنہ کار ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی رضامندی سے ایران میں داخل ہوئے ہیں، تاہم انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون پر ابھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ 9 مسلسل ناکامیوں کے بعد آخرکار دنیا کے طاقتور ترین راکٹ کی 10ویں آزمائشی پرواز کامیاب۔ اسٹار شپ دنیا کا سب سے طاقتور راکٹ ہے۔ اب تک اس کے لانچ کی 9 کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، مگر اب ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے اس راکٹ نے پہلی کامیاب پرواز کی ہے۔ اسٹار شپ کی 10ویں لانچ آزمائش کمپنی کے لیے کامیاب ثابت ہوئی۔ یہ راکٹ کامیابی سے خلا میں گیا اور پھر واپس زمین میں داخل ہو کر بحیرہ ہند میں لینڈ کر گیا۔
روسی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اگلے ہفتے چین میں ملاقات طے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اگلے ہفتے ملاقات طے ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق روسی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقات اگلے ہفتے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم سیمٹ کی سائیڈ لائن پر ہوگی۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کا فروغ ایجنڈے میں شامل، خطے کی سلامتی کے امور اور عالمی معاملات پر مشاورت کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد کو دوستی، بھائی چارے اور اقتصادی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی آرمی چیف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایرانی آرمی چیف نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ ایران سیلاب متاثرہ پاکستان کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ جنوب مشرقی کولمبیا میں 34 فوجی اغوا۔ وزارت دفاع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ ایک دور دراز اور غیر محفوظ علاقے میں پیش آیا، جہاں حالیہ دنوں میں مسلح گروپوں کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ابتدائی شواہد باغی عناصر کی کارروائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، تاہم تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔